حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں کہا تھا این البلال، بلال کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک، میں یہاں ہوں اے اللہ کے نبی۔ فرمایا اے بلال، ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، ایسا کون سا اچھا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا، ایسا کون سا عمل ہے تمہارا اے بلال؟ اللہ کے رسول نے بلال کے بارے میں کہا، جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان کا رنگ کوئلے سے زیادہ کالا، حبشی نسل، ان کے ہونٹ موٹے موٹے، لیکن اللہ کے نبی ان کو بشارت کیا دے رہے ہیں؟ بلال، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے۔ بڑے بڑے امیر اور دولت مند صحابہ منہ تکتے رہ گئے، ایک موٹے ہونٹ والے، ایک کالے انسان کو، سیاہ فام انسان کو، حبشی نسل انسان کو جنت میں جانے کی خوشخبری فیضان جناب رسالت معاد کی عدالت سے مل رہی ہے۔ یہ فخر ملا ہے، یہ فخر تھا۔ یہ خانہ کعبہ کی بلندی پر کھڑے ہو کر اگر آزان دینے کا شرف کسی کو حاصل ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی وہ چابی حضرت بلال کے ہاتھ میں دی، اے بلال تم آزان دو گے، آزان دینے کا شرف اسی حبشی نسل، اسی کالے کلوٹے انسان کو دیا گیا جس کے بارے میں حدیث کی کتاب کہتی ہے کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے۔ لیکن غور کیجئے کہ یہ شرف، یہ بزرگی اگر مل رہی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، زندگی کا آخری خطبہ تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اصول اور منصور بتلا رہے تھے، جہاں بہت سی چیزوں کا حکم دے رہے تھے اور بہت سی چیزوں سے منع کر رہے تھے، انہی چیزوں میں سے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر، آخری خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا، الا کلکم بنی آدم و آدم من تراب، لوگوں تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب کے اوپر فوقیت نہیں ہے، اور کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی فرشتہ اور فوقیت نہیں ہے۔ عربی اور عجمی سب برابر ہیں، کالا اور گورا سب برابر ہیں، سب، کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ الا بالتقوی، اگر فوقیت و درجہ کسی کو حاصل ہے تو متقی و پرہیزگار کو ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ کتنے باڈی بلڈر ہو، سکس پیک ہیں کہ نہیں، اگر پوری بنیان اتار دے تو دیکھیں اس کی باڈی کیسی ہے۔ تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کتنے ہینڈسم ہو۔ لا ينظر الى اجسامکم، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ کیا دیکھتا ہے اللہ؟ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں تقوی کیا ہے، اللہ سے ڈرتے کتنا ہو، کتنا ڈرتے ہو۔ وہ حضرت بلال جو سڑک کے کنارے بیٹھ جایا کرتے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور لوگوں سے مسئلے پوچھتے تھے کہ یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ، حالانکہ ان کو وہ مسئلے خود معلوم ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی پوچھتے تھے۔
پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ میری بھوک کی حالت دیکھ لیں، میرے چہرے پر نقاہت و کمزوری دیکھ لیں، اور پھر یہ کہیں کہ بلال تم نے تو شاید کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، چلو میرے گھر چلو، میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ اس لیے وہ مسئلہ پوچھتے تھے کہ لوگ میری کمزوری دیکھ کر مجھے کھانے کے لیے پوچھیں۔ یہ غریب انسان حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے، جب حضرت بلال ان کے دربار میں جاتے، حضرت بلال جب ان کی عدالت میں پہنچتے تو حضرت عمر فاروق اپنی چٹائی سے اٹھ جاتے اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے سیدنا آزا سیدنا، آج ہمارے سردار آ گئے۔ حضرت بلال کے لیے حضرت عمر اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی چٹائی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو، اس کی عزت میں کیسے نہیں کر سکتا۔ یہ مقام، یہ فضل ملا تھا، اور شاید یہی وہ چیزیں ہیں جسے دیکھ کر ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنا چاہا تھا، کہ یہی وہ مذہب ہے جس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، جس کے اندر چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ ورنہ آپ منو اسمرتی پڑھ کے دیکھ لیں، ہمارے ہندو بھائیوں کی جو ناک کہلاتی ہے کتاب، اس کو جب پڑھیں گے تو ذات اور برادری کو کس طریقے سے کھوکھلا کیا گیا اور کس طریقے سے برادرانہ تعصب پیدا کیا گیا۔ لکھا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا۔ منہ سب سے اوپر ہوتا ہے نا، تو سب سے اوپر جو برہما کا منہ ہے اس سے برہمن پیدا ہوا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے برہما جی نے چھتری کو، ٹھاکر کو پیدا کیا ہے۔ یہ ران، یہ گھٹنے سے اوپر کا حصہ، اس سے ویش پیدا ہوا ہے، برہما جی کی ران سے ویش پیدا ہوا ہے۔ اور پیر نیچے تک، گھٹنے سے نیچے تک پیر، پنجہ، یہ سب ان پیروں سے، برہما جی کے پیروں سے شودر پیدا ہوا ہے، شودر ہریجن۔ لہٰذا یہ نیچی ذات ہے، نیچی ذات ہے، یہ غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس سے نالیاں صاف کراؤ، گندگی صاف کراؤ، صاف لکھا ہوا ہے منوسمرتی کے اندر۔ ذات اور برادری کی یہیں سے بنیادیں ہل جاتی ہیں، جس کو قرآن کریم نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ آئے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، جینی ہو یا بدھسٹ، کمیونسٹ، کوئی بھی ہو، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے شعبے اور قبیلوں میں تمہیں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے، سب سے بڑا انسان وہ ہے، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں بڑا اور مہان پرش وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تقوی والا اور متقی اور پرہیزگار انسان یہ بڑا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ سکتا۔ اگر جرجیت صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں اور تہجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہوں تو جرجیت صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا۔ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو۔ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے، اپنی نظر میں نہیں۔ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ انسانیت کا درس ہے، کہیں ملے گا؟ انسانیت کا درس دیتے ہوئے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے اگر آپ گزر رہے ہو، انسانیت کا درس دیکھو، اس کو ایمان کا ایک حصہ بنا دیا۔ فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ لیجئے، ایمان کا حصہ بنا دیا۔ ترجمہ سنیے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، برانچ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔
सर्वश्रेष्ठ ब्रांच, सबसे अफजल दर्जा ईमान का क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वह अदना, लीजिए, ये ईमान का हिस्सा है, हालांकि सबसे कमतर दर्जे का ईमान है, लेकिन ये भी ईमान है। क्या? वह अदना इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते में अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई हो और आप उसको देख लें तो उस तकलीफ दे चीज को हटाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप उसको हटाएं और दूर कर दें। अचानक साइकिल पे आप जा रहे हैं और देखा कि कांटा पड़ा हुआ रास्ते में, आप गाड़ी रोकी, आपने देख लिया, आप तो बच के निकल गए, लेकिन कोई बच्चा भी गुजर सकता है, कोई नाबीना उसके पैर पे कांटा चुभ सकता है, कोई औरत जल्दी में गुजरी उसको कांटा चुभ सकता है, पत्थर पड़ा हुआ है, कोई जल्दी में जा रहा पत्थर से टकरा के गिर सकता है। फरमाया तुम्हें साइकिल रोकना पड़ेगी, बाइक रोकना पड़ेगी। अगर तुम फोर व्हीलर पे हो तो फोर व्हीलर को भी रोकना पड़ेगा, और उस तकलीफ दे चीज को, केले का छिलका हो, कांटा हो, पत्थर हो, या कोई भी तकलीफ देने वाली चीज रास्ते में पड़ी है तो उसको आप हटाएं। ये ईमान का एक हिस्सा है। आप जानते हैं कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरेगा, मरे कोई यहूदी, ईसाई, हिंदू जाए, हमारे बाप का क्या जा रहा, टूटने दो दांत उसके। आप ये सोचकर नहीं गुजर सकते हैं, ये इंसानियत का तकाजा है। ये मत देखो कि गुजरने वाला यहूदी है या ईसाई है या हिंदू है या जैनी है या बुद्धिस्ट है, नहीं, तुम्हें वो हटाना होगा ताकि किसी इंसान को तकलीफ न पहुंचे। मुसलमान नहीं, इंसान को तकलीफ न पहुंचे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये नहीं चाहते कि मुसलमान महफूज रहे, हमारे नबी ये चाहते कि सारी इंसानियत जहां तक हो सके उसको तकलीफ से दूर, तकलीफ से नजात दिलाई जाए, उसको दुनिया में कोई तकलीफ न दी जाए, उसकी तकलीफ को दूर किया जाए। यही वजह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई, बल्कि फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। और सुनो मेरे भाइयों, इंसानियत का दर्स सुनो, ये इस्लाम सबसे बड़ा दर्स दे रहा है। आओ दूसरे मजहब वालों को मैं चुनौती देता हूं, चैलेंज देता हूं, आओ अपने मजहब को कुरान की कसौटी पर, इस्लाम की कसौटी पर रखो और बताओ इंसानियत का सबसे बड़ा लंबरदार कौन सा मजहब है, इंसानियत की सबसे अच्छी तालीम कौन सा मजहब दे रहा है। आओ कुरान, अल्लाह के नबी कहते वो मोमिन नहीं, या अल्लाह कौन मोमिन नहीं, फिर सुन लो वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी किसके बारे में कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं? हाँ, फिर सुन लो वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी बार बार क्यों कह रहे हैं? आप एक बार कह दें तो काफी है, हम मुसलमान हैं, आपकी हर बात पर ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है। एक बार कह दें तो काफी है, आप 3 बार कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। या अल्लाह, मेरे नबी तो वो है, एक बार कह दें तो हमारा ईमान लाना जरूरी है, और जिसको 3 बार कह रहे हो उस बात की अहमियत कितनी ज्यादा है। फरमाया वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो मोमिन नहीं। पड़ोसी का लफ्ज आया है, ये नहीं कहा कि मुस्लिम पड़ोसी होना चाहिए। हिंदू भूखा मर रहा तो मरने दो, यहूदी भूखा मर रहा तो मरने दो, ईसाई भूखा मर रहा तो मरने दो, सिख भूखा मर रहा तो मरने दो, बुद्धिस्ट भूखा मर रहा तो मरने दो, मुसलमान भूखा नहीं मरना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। 3 बार वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। और सिर्फ ये नहीं मोमिन नहीं,
اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ پڑھو تہجدیں، کتنی پڑھنا ہے؟ حاجی صاحب حج کر کے آئے، 60 70 65 سال کی عمر ہو گئی، سعودی عرب کا رومال ڈالیں ہاتھ، رات میں اٹھ کے وضو بن، سجدوں پہ سجدے ٹھونکے چلے آ رہے، پڑوسی بھوکا سو گیا بیچارہ۔